دونوں مسلح تھے۔ وہ الہی بخش ڈرائیور والی سفید کار ساتھ لے جا رہے تھے۔ کوٹھی سے نکلنے تک کبیر دادا تناوش کو دیکھتا رہا۔ اس کی بھی سوگوار نظریں کبیر دادا کے چہرے پر گڑی تھی۔ تناوش کو رخصت کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ پاشا اس کے ساتھ ہی تھا اور پھر وہ وہیں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ جب شہاب قصوری کی گھنٹی آ گئی، وہ کبیر دادا کو رات کی دعوت پر وہاں فیملی مدعو کر رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دعوت شمشیر دادا کی آمد پر دی جا رہی تھی۔ وہ خوش باشیز بولا، ضرور قصور صاحب، شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ کبیر دادا کے بعد شہاب قصوری کی کال پاشا کو بھی وہیں بیٹھے ملی تھی۔ پاشا کھانستا ہوا نحیف آواز میں بولا، قصور صاحب، میں تو موسمی بخار کے قبضے میں ہوں، شاید حاضر نہ ہو پاؤں۔ اگر میری معذرت قبول کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ شمشیر دادا کسی خاص مقصد سے تشریف لا رہے تھے۔ بہرحال زیادہ ضرورت پڑی تو آپ کو بعد میں بلوا لیں گے۔ شکریہ قصوری صاحب، میں کوشش کروں گا کہ کل صبح شمشیر دادا سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں۔ اور قصوری صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بات ختم ہوتے ہی کبیر دادا نے پوچھا، بہانہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کی درگت بندے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ نے چپ چاپ شمشیر دادا کا تھپڑ کھاتے رہنا ہے اور میں غصے میں اپنا آدھا خون خشک کر لوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کوئی اور بے وقوفی کر بیٹھوں اور ہستیوں کے سامنے آپ بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، تو شاید اس کے ایک تھپڑ سے ہی جان بر نہ ہو سکوں۔ کبیر دادا کھلکھلا کر ہنسا، اور سمجھدار ہو گئے ہو۔ سارے فساد کی جڑ وہی ہے دادا، اسی کی وجہ سے کبیر دادا نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، بلکہ اس کا نام لینے کی وجہ سے تو مجھے اور نوشاد افریدی کو بھی کبیر دادا کے ہاتھوں بے عزت ہونا پڑا۔ اپنی رکھیل کو وہ اپنے سر پر چڑھاتا ہے تو کوئی بات نہیں تھی، اس نے تو ہمیں اس کا چاکر ہی سمجھ دیا ہے۔ اخلاق حسین فصیح الدین اور ایس پی کے قتل پر روشنی ڈال کر ان حادثات کی وجہ پر روشنی ڈال رہا تھا۔ نرم صوفے پر دھنسے سانڈ کی طرح پھلے ہوئے شمشیر دادا نے ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ اس کے وجود سے 3 سیٹر صوفہ بھی بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جب تک وہ لڑکی موجود ہوگی کبیر دادا کسی اور کام کے قابل نہیں رہے گا۔ گویا اس مسئلے کا حل اس لڑکی کی موت ہے۔ شمشیر دادا کی آواز اس کے جثے کی طرح بھاری اور رعب دار تھی۔ مارنا ضروری نہیں ہے دادا، بس کبیر دادا سے اسے علیحدہ کر دینا ہی کافی ہوگا۔ شکل و صورت کی اچھی ہے، یقیناً چند گھڑیاں آپ کو بھی لطف اندوز کرے گی۔ اس کے بعد کا تمام گینگز کے بڑوں کا حق بنتا ہے کہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہوئی اور آپ کو بھی زحمت دینا پڑی۔ شمشیر دادا نخوت بھرے لہجے میں بولا، کیا اس قابل ہے کہ شمشیر دادا اسے اپنی رفاقت کا شرف بخش سکے؟ اخلاق حسین نے موبائل فون کی اسکرین پر تناوش کی تصویر سامنے لائی اور موبائل فون شمشیر دادا کی آنکھوں کے سامنے پکڑ لیا۔ تناوش کی یہ تصویر اس نے اپنی گھر تقریب کی رات بڑی ہوشیاری سے کھینچی تھی۔ تصویر میں وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ لیے ترچھی آنکھوں سے کسی کو گھور رہی تھی۔ قیمتی موبائل کے طاقتور کیمرے نے اس کے چہرے کی سرخی و سفیدی کو بھی اصل حالت میں قید کر لیا تھا۔ آنکھوں کی سیاہی اور ہونٹوں کی قدرتی گلابی رنگت نے شمشیر دادا کی آنکھوں میں ہوس کا الاؤ روشن کر دیا تھا۔ اپنا بھینسے جیسا سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے وہ حویسناک لہجے میں بولا، اس کے ساتھ تو شاید ایک رات بھی کافی نہ ہو۔ اخلاق حسین کے چہرے پر خوشامدانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاید ساری زندگی فخر کرتی رہے کہ دنیا کے طاقتور انسان کی رفاقت میں اسے 1-2 راتیں گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ کبیر کو تاکید کر دو کہ اسے ساتھ ہی لائے۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری جلدی سے بولا، بتا دیا ہے دادا، اور وہ آپ کو ملنے بھی آیا تھا۔ میں نے کہہ دیا دادا، اسے رات کو تقریب ہی میں ملیں گے۔ شمشیر دادا نے بولا، صحیح کہا، اور آج تو اس کی اچھی خبر لوں گا کہ ایک چھوکری کے لیے باولا ہوا پھر رہا ہے۔ اسی دن کے لیے اسے تربیت دی تھی کہ ایک لڑکی کے پیچھے پڑ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جائے۔ یہ لڑکیاں تو بس 1-2 رات ہی کے لیے برداشت کی جا سکتی ہیں، اور فصیح الدین کے قتل کے بدلے تو اسے کافی جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ خاموش بیٹھے نوشاد افریدی نے لقمہ دیا، دادا، ہمیں اس لڑکی یا کبیر دادا سے کوئی غرض نہیں، مگر کبیر دادا کی وجہ سے ہمارے کام میں بھی رخنہ انداز ہو رہا ہے۔ آج ہم ایک جا اور مضبوط ہیں۔ اگر کبیر دادا کو فوراً لگام نہ ڈالی گئی تو انتشار پھیل جائے گا، اور وہ سلطنت جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی منتشر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ فکر نہ کرو، اس کے بعد رخنہ انداز نہیں ہوگا۔ اسے اور اس کی رکھیل کو ایسا سبق پڑھا کر جاؤں گا کہ جو اتنی جلدی نہیں بھولا کرتا۔ شمشیر دادا کی بات پر اخلاق حسین اور نوشاد افریدی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ انہیں اپنی منزل بالکل
قریب دکھائی دے رہی تھی۔ شہاب قصوری البتہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا۔ دادا نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، کبیر دادا پاشا کو مخاطب تھا۔ شہاب قصوری کی کوٹھی سے مڑ کر وہ سیدھا گھر ہی آیا تھا۔ پاشا نے خیال ظاہر کیا وہ آپ پر سخت غصہ ہے اور ابھی ملنے میں یقیناً اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا اندیشہ تھا، جبکہ وہ تمام کے سامنے آپ کو سرزنش کرنا چاہتا ہے۔ چلو جتنا غصہ ہے اتارنے دو، ٹھنڈا ہونے کے بعد میں انہیں اصل بات بتا دوں گا۔ باقی مخالفین کے چال کا توڑ ہم یوں بھی کر چکے ہیں۔ گڑیا کے بارے میں پوچھنے پر کیا جواب دو گے؟ کر دوں گا کوئی بہانہ۔ کبیر دادا کے لہجے میں اطمینان بھرا تھا۔ اگر تناوش محفوظ تھی تو اسے کوئی اور غم اور دکھ نہیں تھا۔ شمشیر دادا کے تپڑ مکھوں کا یوں بھی عادی تھا۔ کاشف دادا سے بات ہوئی تھی؟ انہیں میں نے تفصیلاً سارا قصہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بھی گڑیا کو منظر سے ہٹانے کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ویسے تم تناوش میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں لینے لگے؟ وہ پگلی بھی بھیا بھیا کرتی رہتی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ زبردستی بہن بن گئی اور کوئی ایسا منتر پڑھ کر پھونکا کہ لگتا ہے ماں جائی ہے۔ راحت خالہ تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتی ہے، اور امید یہی ہے 2-3 ماہ کے اندر اس گھر میں آپ سے زیادہ اس کا حکم مانا جائے گا، اور وہ بھی بغیر ناگواری اور کوفت ظاہر کیے۔ وہ ایسی ہی ہے یار۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں تناوش کا معصوم چہرہ لہرانے لگا۔ مجھ سے تو اب اس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ تمہاری بے غیرتی کی وجہ سے جو 2 راتیں مجھ پر قیامت بن کر گزری، وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ اسے بے وفا، خود غرض اور دھوکے باز سمجھنے کے باوجود وہ اتنی ہی پیاری، اتنی ہی عزیز اور اتنی ہی اپنی لگ رہی تھی جتنا کہ پہلے تھی۔ وہ بھلی سی کہاوت ہے نا کہ کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یا مر جانے کے بعد، تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ پاشا ہنسا۔ ویسے میری بہنا تو کہہ رہی تھی میرے لیے خود کوئی لڑکی ڈھونڈے گی۔ اب پتہ نہیں کب اپنے کہے پر عمل کرتی ہے۔ کبیر دادا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ رخسانہ بنت شہاب قصوری کا کیا ہوگا؟ بیچاری ہر تقریب میں تمہارے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ وہی جو فرحانہ بنت شاہ جی کا ہوا ہے۔ اس نے تو اب تک ہمت نہیں ہاری۔ نوشاد افریدی کے گھر تقریب میں بار بار آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آپ کی نسبت سے میں تو اسے کہتا بھی فرحانہ بھابھی ہوں۔ کبیر دادا مظلومانہ لہجے میں بولا، یقیناً تم اپنی بہن کے ہاتھوں میرا قتل کرانا چاہتے ہو۔ اس کی بات پر پاشا کھلکھلا کر بولا، ویسے دادا بڑی حیرانی ہوتی ہے جب وہ چھوٹی سی لڑکی کہتی ہے نا، بات سنیں کبیر۔ جانتے ہو وہ پہلے دن سے کبیر کہہ رہی ہے، اور پہلے دن سے ہی اس کا رویہ ایسا ہے گویا ہم نے محبت کی شادی کی ہو۔ نہ تو میرے غصے کو کوئی اہمیت دیتی ہے، نہ ڈانٹنے کو۔ البتہ چھوڑ دینے کی دھمکی پر اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان ذرا تھم جاتی ہے۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر تناوشی شوخیوں اور شرارت بھری یاد خوبصورت مسکان لے آئی تھی۔ اور اس کی خدمت سچ کہوں تو اپنی ماں کے بعد یہ پہلی ہستی ہے جو میرے کام اتنی محبت اور خوش دلی سے کرتی ہے۔ میرے کھانے پینے، پہننے، سونے، جاگنے، ہر کام پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ گو میرے پاس پہلے بھی ملازموں کی کمی نہیں تھی، مگر اس طرح کی خدمت درجن بھر ملازم بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ ابھی جا کر میرے لباس دیکھو، کس نفاذ سے دھلے اور ترتیب سے لٹکے ہوئے ہیں۔ جرابیں تک دھلی دھلائی خوشبو بسی ہوئی ملیں گی۔ اور جانتے ہو ٹائی مارنا کبھی بھی مشکل یا دقت طلب نہیں۔ ایک ہی تو گرہ لگائی جاتی ہے، لیکن جب کوئی محبت سے تمہارے کالر سیدھے کر کے ٹائی کی گرہ لگائے، کالر کو دوہرا کرے اور ڈھیر ساری دعائیں پڑھ کر تمہاری چھاتی اور چہرے پر پھونک مارے، تو انسان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دادا بس کریں یار، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری ظاہرہ بہن نے آپ کو کسی قابل نہیں رکھا۔ وہ انمول ہے پاشا، نہ جانے وہ کون سی خوش قسمت گھڑی تھی جب اس گھر میں داخل ہوئی، مجھے خوابگاہ سے بلا کر اعتماد بھرے انداز میں معاہدہ کیا تھا، اور جو دعویٰ کر کے گئی تھی اس پر 101% پوری اتری۔ پاشا نے گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اچھا اب اٹھ جائیں، تقریب میں جانے کے لیے تیاری نہیں کرنا؟ اور کبیر دادا سر ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ تقریب کا اہتمام کوٹھی کی اندرونی عمارت کے داخلی دروازے سے منحرف بڑے ہال میں کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ خصوصی تقریب تھی، اس لیے اس میں حال مخصوص افراد ہی شامل ہوئے تھے، تمام گینگز کے بڑے اور ان کے گھر والے۔ کبیر دادا کو اکیلا دیکھ کر شہاب قصوری نے حیرت سے پوچھا، بھابھی نظر نہیں آ رہی؟ کوئی کام تھا، مجمل جواب دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ شمشیر دادا کے علاوہ سارے پہنچ گئے تھے۔ فرحانہ اخلاق حسب عادت کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس کے قریب پہنچ گئی۔ آ گئے ہیں آپ؟ کیسی ہیں مس فرحانہ؟ خوش دلی سے اس کے مصافحے والے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اس نے کاشف کے ساتھ نشست سنبھالی تھی۔
فرحانہ نے کہا، بالکل ٹھیک ہوں کبیر صاحب، آپ کی نئی نویلی دلہن نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ پرانی ہو گئی ہے نا، کبیر دادا نے کہا لگایا۔ کاشف راجپوت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ فرحانہ معنی خیز لہجے میں کہنے لگی، تو کوئی نئی ڈھونڈ لیں۔ کبیر دادا ترکی بہ ترکی بولا، پہلے والی کے مقدموں سے تو فارغ ہو لوں۔ کاشف کم گو کبیر دادا کو یوں بولتے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ تناوش کے ساتھ اس میں بتدریج تبدیلیاں لا رہا تھا۔ فرحانہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جلدی ختم کریں یہ مقدمے بازیاں، کوئی بڑی شدت سے آپ کی فرغت کا منتظر ہے، یہ نہ ہو مایوس ہو جائے۔ کبیر دادا خوش دلی سے بولا، کوشش کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ اپنا تو دعاؤں سے اعتبار ہی اٹھنے لگا ہے، فرحانہ نے مایوسی لہجے میں بولا۔ بہرحال پھر سے کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ اسی وقت شمشیر دادا کی آمد ہوئی۔ 6.5 فٹ قد اور گینڈے کی طرح مضبوط جسم، وہ WWE کا کوئی ریسلر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تمام کھڑے ہو گئے تھے۔ سب سے بے نیاز وہ کبیر دادا کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا بھی جلدی سے ہاتھ ملانے کے لیے اس کے قریب پہنچا، مگر یہ قربت اسے مہنگی پڑی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ گھوما اور چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے کبیر دادا کو چند 2 گز دور اچھال دیا تھا۔ بے غیرت خنجر کہاں ہے ورندی؟ شمشیر دادا غصے میں دھاڑا، دادا میری بات تو سنیں، صفائی کا موقع تو دیں مجھے۔ کبیر دادا اچھل کر کھڑا ہوتے ہوئے پھر اس کے قریب ہوا، لیکن اب اگلے تھپڑ نے اسے پھر دوبارہ پیچھے اچھال دیا تھا۔ دیتا ہوں موقع، پہلے اس فاحشہ کو سامنے لاؤ۔ وہ میری بیوی ہے دادا، کبیر دادا نے اٹھتے ہوئے اعتراض کیا۔ شمشیر دادا نے ایک ہاتھ سے اس کے گریبان میں ڈال کر اوپر اٹھایا اور دور پھینکتے ہوئے بولا، بیوی نہیں رکھیل بولا، وہ کراچی میں نہیں ہے دادا، شہر سے باہر گئی ہے۔ اس مرتبہ کبیر دادا اس کے نزدیک ہونے کے بجائے دور رک گیا تھا۔ شمشیر دادا دہاڑا، جب میں نے کہا تھا کہ اسے ساتھ لے کر آؤ گے، پھر کیوں کہیں بھیجا اسے؟ کوئی مجبوری پیش آ گئی تھی دادا۔ شمشیر دادا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر کبیر دادا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے فی الفور واپس بلاؤ، شمشیر دادا نے حکم دیا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، آپ نے جو سزا دینی ہے میں حاضر ہوں، مگر وہ نہیں آ سکتی، کم از کم آپ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ بکواس بند کرو۔ شمشیر دادا نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے پھر ایک ہاتھ سے سر سے بلند کیا، اسے لاتے ہوں یا توڑ دو گردن۔ کبیر دادا پھنسی پھنسی آواز میں بولا، توڑ دو دادا، وہ نہیں آئے گی۔ الٹے ہاتھ کے 2 تھپڑ اس کے چہرے پر جڑتے ہوئے شمشیر دادا نے اسے دوبارہ دور پھینک دیا۔ باجو سے رستا خون صاف کر کے کبیر دادا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا تھوڑی دیر تک شمشیر دادا کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا تھا اور اس کے بعد اس نے فوراً کبیر دادا کو معاف کر دینا تھا۔ باقی تمام چپ چاپ کھڑے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرحانہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا پڑا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا شمشیر دادا کو کچا چباڑ ڈال دی۔ البتہ فصیح الدین کی بیوی رخشندہ اور ایس پی کی بیوی سلطانہ اور بیٹی ہانیہ بڑے شوق سے کبیر دادا کی پٹائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے نہیں بلانا؟ شمشیر دادا کا غصہ صفا ہونے لگا۔ وہ یہیں پر ہے شمشیر دادا، یہ آواز نوشاد افریدی کی تھی، آپ کی اجازت ہو تو اسے بلا لیتے ہیں۔ کہاں ہے؟ شمشیر دادا نوشاد کی طرف مڑا۔ لے آؤ اسے، نوشاد افریدی نے پکار کر کسی کو آواز دی۔ اسی وقت اندرونی کمرے سے دڑی شہمی تناوش برآمد ہوئی اور اس کے عقب میں 2 مسلح افراد چل رہے تھے۔ کالج کی یونیفارم میں وہ چھوٹی سی لڑکی ہی نظر آ رہی تھی، سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے میں اس کا پرکشش چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے 14ویں کے چاند کے گرد بادلوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہو۔ کبیر دادا پر نظر پڑتے ہی اس کے بے چین چہرے پر چین و سکون اتر آیا تھا، ہر قسم کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل گیا تھا، مگر کبیر دادا کے تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال بنا کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھی نہیں جھکڑ چل رہے تھے، اس کی ترکیب کامیاب نہیں ہوئی تھی۔